السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، میں ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج میں جہاں پر بھی ہوں یا کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے جس مراحل سے گزر رہا ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یا یہ میں نے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ سے کمایا ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو نظر یہ آئے گا کہ میرا ایک خاص سرکمسٹانسز کے اندر ایک جگہ پر پیدا ہونا، ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہونا، یا ایک ایسے گھر میں جہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ایک جھونپڑی میں پیدا ہوا ہے، اس میں میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ کیا یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں امیر یا غریب پیدا ہوتا ہوں؟ تو یہ چیزیں اگر آپ ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے ہمیں، وہ سب اسی کی دین ہے، اور ہم ہر روز باہر نکلتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری ایک ایک چیز زندگی کی ہمارے اس اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اگر پیسہ ہے، میرے پاس اگر کچھ ہے، تو وہ میری اپنی کوشش کی وجہ سے ہے، محنت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر میں کسی ایک بالکل ایسے گھر میں پیدا ہوتا جن کے پاس ایک ٹائم بھی کھانے کا نہ ہوتا، تو میرے بس میں کیا تھا؟ تو یہاں سے ایک مجھے بات ہمیشہ جو پنچ کرتی ہے، جو مجھے ہمیشہ کرتی ہے کہ اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جب یہ چیز اگر ہمیں کلیئر ہوگی نا، تو یہ تب سمجھ آئے گا کہ اس زندگی کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ایک امتحان ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دینا ہے، کسی کو کم دینا ہے، تاکہ وہ آزما سکے۔ اب ہم اس کو خوش قسمتی کہیں یا میں کیا کہوں گا، کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ عطا کر دیا ہے تو آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ بڑی کوئی چیز ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کی آزمائش اس عطا میں سے ہی ہے، اور جس کو نہیں کیا اس کی آزمائش اس شکر میں ہے کہ وہ جو کرے گا۔ ٹیسٹ میں دونوں ہی ہیں۔ تب ڈیسیژن ہوگا جب ہم اس تصویر کی اس رخ سے اس رخ میں جائیں گے، جہاں پر اس دیوار کی، جو اس موت کی دیوار سے جیسے ہی کراس کریں گے تو تب پتہ لگے گا کہ کہاں کھڑے تھے ہم۔ پھر ہم شاید سوچیں گے کہ میرے لیے شاید وہ راستہ زیادہ بہتر تھا، کہ میرے پاس شاید کم ہوتا، لیکن میں اپنے آپ کو زندگی کی اس پار پہ جا کے کامیاب تصور کرتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ارد گرد آج کل دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس ریسورسز کم ہیں، ہمارے دل میں آتا ہے یار اس کو کیا پتہ ہے یہ شخص کون ہے، اور یہ سب شیطان کے ہمارے اوپر وار ہوتے ہیں۔ اگر سورۃ القلم میں اگر ہم دیکھیں نا، تو اس میں ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے عجیب واقعہ بیان کیا ہے، جس میں کچھ لوگ جو تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ہم بہت خوشحال ہیں، اور ہماری محنت سے ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بڑا شارٹ بتا رہا ہوں۔ تو لیکن وہ جب صبح جاتے ہیں اور وہ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ آج جب مسکین غریب آئیں گے اور ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ہم ارلی مارننگ جا کے ساری اپنی فصل کاٹ لیں تاکہ ہمیں ان کو نہ دینا پڑے، تو وہ اپنی طرف سے پلان کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ جب صبح اٹھے گئے تو ساری فصل ملیا میٹ تھی، اللہ کا حکم ہو چکا تھا، اور آندھی طوفان اور ان سب چیزوں سے سب کچھ بالکل وہ چٹیل میدان بنا ہوا تھا۔ اور ان میں سے ایک کو تب سمجھ آئی کہ اوہو ہم سے غلطی ہو گئی۔
تو ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر یہ چیزیں ہر دوسرے لمحے میں بتا رہا ہے. اور اگر آپ قرآن کا ایک میسیج دیکھیں نا، جو مجھے کل بڑا ایک ڈفرینٹ وے سے سمجھ آیا، کہ جو قرآن کا میسیج ہے نا وہ وقت کی قید سے آزاد ہے. وہ کیسے کہ وہ کبھی آپ کو آپ کے پاسٹ میں لے جاتا ہے، ماضی میں لے کے جاتا ہے، اور آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے، پھر حال میں لے کے آتا ہے آپ ابھی کیا کر رہے ہو، اور یہ بھی دکھا دیتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو. اگر آپ یہ کرو گے تو ادھر جا رہے ہو، آپ یوں کرو گے تو یہ کرو گے. آج کل کی دنیا میں جب ہم کورسز پڑھاتے ہیں نا کچھ، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں پریڈکٹیو انالیٹکس، جو کہ بیسیکلی اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کا پاس ڈیٹا لیتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں اور پریڈکٹ کرتے ہیں، اور اس سے آپ گیس لگاتے ہیں، یا اس سے آپ ایک اچھا گیس لگاتے ہیں فیوچر کے لیے، یا امکانات فاؤنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کہ اس کمپنی کا اگلے 2 سال کا پروفٹ کیسا ہوگا، کتنے سیلز ہوگی، کتنی اس میں سیونگز ہوگی کمپنی کو، اور کمپنی کیا ایسی پروڈکٹ لانچ کرے جس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب آپ دنیا کے نظام کے اندر ہم ہر لمحے ہر چیز کے اوپر اپنے فیوچر کے حوالے سے بڑا مطلب کہ ہمیں بڑی فکر ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ آپ کو فیوچر بھی بتا رہا ہے، آپ کا پریزنٹ بھی بتا رہا ہے، پاسٹ بھی بتا رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں جتنی قومیں آئیں سب میں ایک چیز کامن تھی کہ بڑے ہی کم لوگ تھے جو کہ جنت میں جا سکے، بہت سارے لوگ رہ گئے. تو کیا یہ ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہے؟ ہم اپنی حرکتیں دیکھ لیں آج کل، تو ہم اگر آج اپنی حرکتیں دیکھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے میرے سمیت کہ ہم جنت کو کوالیفائی کرتے ہیں، یا اللہ کے اس عذاب کو ہم ٹال سکیں. ہمیں ہر شخص کو یہ سوال کرنا چاہیے نا، مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے، آپ اپنے آپ سے کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنے مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے علاوہ سب کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے آپ کو نہیں جھانک رہا. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بالکل جس طرح ایک مووی کے اندر ایک ڈفرینٹ سنیپ شاٹس کے اندر ایک شخص کو نا فیوچر میں لے جایا جاتا ہے، اور اس کو فیوچر میں جا کے دکھایا جاتا ہے کہ او ہو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے جب وہ واپس دوبارہ پریزنٹ میں آتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار آئی ہیو ٹو بی کیئرفل، میں نے یہ نہیں کرنا کہ میں وہاں اس فیوچر میں میرا وہ والا میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو اب آپ کے کان کھڑے ہو گئے، آپ محتاط ہو گئے. تو جیسے ہی یہ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ ہر لمحے وہ ایک سیلف انالیسس، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور اپنے آپ کو بدلنے سے لے کے اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، سب کو آپ چاہیں گے کہ جب آپ جو ایک ڈیل لگی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، جو ایک پیکیج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس سے سب مستفید ہوں. میں اس خود غرضی میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ میں چاہوں کہ بس مجھے مل گیا ہے تو میں دوسروں کو کیوں بتاؤں. تو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اس چیز کو، آپ کہیں گے یار یہ چیز ہر شخص تک پہنچ جائے، تاکہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی. لیکن اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، صرف باتیں کرتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. دا لاسٹ ویک آف رمضان از آلریڈی دیئر. ہم بالکل اب لاسٹ عشر میں ایکچولی آنے والے ہیں. تو اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو اپنے معاملات کو جوڑیں ایک دوسرے سے. دیکھیں ہر ایک عبادت کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے میں اس سے مدد لیں. اور لاسٹ 10 days آف کورس آپ کے جو اس میں ملٹیپلیکیشن آف جو ڈیڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ہمیں اس کا اجر ہے، وہ اس لیے کہ باقی قوموں میں جو ان کی عمریں تھیں وہ بہت زیادہ ہوتی تھیں، 9 سال 8 سال. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری 70-80 سالہ زندگی یا 60 سالہ زندگی کے اندر یہ چیزیں ہمیں دے دیں کہ تم بھی یہ والے عمل کر کے ان سے بھی اوپر جا سکتے ہو، ان پچھلی قوموں سے. اس میں آپ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی مالی مدد کر رہے ہیں، یقین کریں کہ آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اس کی مدد کے لیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ
شیطان جو ہے وہ آپ کو ہر حوالے سے آ کے اس عمل کو ضائع کرانے کی کوشش کرے گا. آپ نے کسی کی مدد کی, 4 دن بعد آپ کے خیال میں آیا یار اب تو میں نے اس کی مدد کیا تو کیوں نہ اس سے میں 2 3 4 کام کروا لوں, یہ والے اپنے فری کام کرا لوں. سر آپ کی وہ مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے, رکھیں اپنے پاس. تو یہ بڑے ہی سینسٹیو ایشوز ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ چاہتا ہے کہ جب میرے لیے کوئی کرے نا تو ملاوٹ نہ ہو اس میں کوئی, اس کو اپنے جو اپنی محبت میں وہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا, نہ اس کو یہ پسند ہے. تو اس کو بالکل مخلص کرنے کے لیے ہوگا یہ کہ یہ خیالات آئیں گے آپ کے اندر, تو فوراً ہی آپ نے سورۃ الفلق, سورۃ الناس اور اس کے علاوہ جو بھی ایسی دعائیں ہیں استغفار کے حوالے سے وہ پڑھیں. فوراً اپنے آپ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما. ہم کسی شخص کی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں استغفر اللہ, تو اس استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ غلطی وہ شخص کر رہا ہے لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں, تو اس غلطی اس سے ہو رہی ہے تو میں تو بہت اچھا ہوں, یہ غلط ہے شخص. تو یہی تو شیطان نے کیا تھا. تو اسی سے ہی آپ نے استغفار اپنے لیے کرنا ہے. اس کے لیے یہ خواہش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کو بھی جو ہے ہدایت دے, ایک پازیٹیو وے سے, ایک دل سے ایک پازیٹیو دعا کے ساتھ اس کو سلام بھیجیں اپنے دل کے ساتھ, تو تاکہ وہ پازیٹیو ریز جب اس کے پاس جائیں تو اس کو فیل ہو کہ آج شاید میرے لیے کسی نے دعا کی ہے تو میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں, اس لیے پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ایک دن آنے والا ہے, وہ دن دور نہیں ہے. ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں کہ یار کہ میری اتنی زندگی ہوگی تو میں یوں کر لوں گا. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا ٹائم اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانیں, عبادات میں گزاریں, ان عبادات کو معاملات سے سولو کریں کہ کیسے میرے معاملات بھی بہتر ہوں زندگی کے دنیا لوگوں کے ساتھ. ہمارا آج اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو زیادہ ایشو اسی چیز کا ہی ہے نا کہ ہم معاملات میں بہت کمزور ہو گئے ہیں. تو اگر ہر شخص کوشش کرے گا, ہر ایک یونٹ آف ہاؤس اس کی کوشش کرے گا تو اس کا افیکٹ آپ دیکھیں گے کتنا جائے گا. انشاءاللہ اس کے حوالے سے میرے ذہن میں کچھ اور بھی آئیڈیاز ہیں کہ دیکھیں جتنے بھی ایسے لوگ جن کے پاس مالی وسائل ہیں, آپ کوشش کریں کہ ہم پورے پاکستان کے اندر ہماری جو جتنی مسجدیں ہیں وہ ایک یونٹ آف سرکل ہم بنا لیں, اور اس کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم رسپانسبلٹی لیں اپنے ایریاز کی, اور جن کے پاس مالی وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو دیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی لک آفٹر کو دیکھیں, ان کی ان ایریا کے جو کڈز ہیں, بچے ہیں, ان کی حوالے سے اس کو کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے میں کافی چیزیں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, اور آلویز لکنگ فار دی لائک مائنڈیڈ پیپل کہ جو ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. تو ہم اس طرح کے پروجیکٹس کو انشاءاللہ میرا ہے کہ ہم ضرور سٹارٹ کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب ہم زندگی کی اس تصویر کے رخ کو, جب اپنے رنگوں کو ہم بھر رہے ہیں, تو اس کی جو ایک اور تصویر کا رخ ہے وہ ہمیں زندگی کی اس پار نظر آئے گا. وہ وہی ہوگا جو ہم نے اس زندگی کے اس رنگوں میں, اس تصویر میں بھرا ہوگا. اگر ہم نے نہیں بھرا اس کے اندر کچھ, تو وہ کچھ بھی اس میں نظر نہیں آئے گا. اور اس دن نہ تو آپ کا بھائی, نہ بہن, نہ بیٹا, نہ باپ, نہ ماں, کوئی بھی آپ کو آ کے بچانے کے لیے نہیں آئے گا. ہر کسی کو بس یہی ہوگا کہ واٹس ایور اٹ از, مجھے کسی طرح اس چیز سے کوئی نکال دے, بس وہ صرف اور صرف وہ آپ کا عمل ہی ہوگا. جزاک اللہ خیر.